اب یہ حدیث کی سند کی بحث پوری ہوئی اور ہم نے جانا کہ اس حدیث میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پہ ہاتھ انگلی رکھی جا سکے کہ یہ آدمی اس کے کردار میں جھول ہے، یہ آدمی اس کے کردار میں کوئی ضعف ہے، یہ آدمی اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یہ آدمی جو تلقین کو قبول کر لیتا تھا، یعنی کسی نے آ کے کچھ سکھا دیا پڑھا دیا تو اس کو قبول فرما لیتے تھے۔ یہ تو اگر اسماء الرجال اور حدیث کی اقسام یہ کتابیں آپ نے پڑھی ہوں تو پھر پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگوں کی روایت اس لیے رد کر دی جاتی ہے کہ اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ لوگوں نے اسے آ کر پڑھا دی تھی یہ پٹی، یہ بات سکھا دی تھی، لہٰذا اس نے اس بات کو لے لیا، تو اس وجہ سے بھی وہ پھر حدیث تو قابل قبول نہیں رہتی۔ لیکن اس سارے راویوں میں، اس تمام روات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ حرف حرف کہا جا سکے، جس پہ انگلی رکھی جا سکے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی اور حدیث کی سند کی بحث بس ختم ہو گئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی ہم نے ذکر کیا ہے اس میں کہ اسے اتنے سو حدیثیں یاد تھیں، اتنے سو، تو محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا متن، ٹیکسٹ۔ محدثین جب کہتے ہیں کہ اس کو اتنی یہ حدیثیں یاد تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکسٹ اتنے یاد تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سندیں اتنی یاد تھیں۔ مثلا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کیا ابو قلابہ نے کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی سنا ہے؟ کیا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا استاد بھی ہے، چوتھا بھی ہے، پانچویں صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہیں؟ تو ابو قلابہ یہ نہیں کہیں گے، آگے وہ حدیث یہی بیان کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ میرے پاس 5 احادیث ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 5 سندیں ہیں۔ اب حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو کس سے سنا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں کہ ان سے اس حدیث کو ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سنا۔ اب ایوب سختیانی کے ساتھ 10 آدمی اگر اور بیٹھے ہوئے ہوں گے تو 10 کے 10 کہیں گے کہ ہم نے اس حدیث کو ابی قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ اب یہ حدیث کی 10 سندیں ہوں گی۔ ان 10 آدمیوں نے اپنے اپنے شہروں میں بیان کیا، فرض کیجئے ہر ایک کے پاس 100 تھے تو یہ 1000 ہو گئے، 1000 آدمیوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، کسی کو یاد رہے کہ یہ 1000 آدمی اور 1,00,000 ہو گئی۔ اس طرح حدیثوں کی سند حدیث کہلاتی ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ اس کو اتنے لاکھ احادیث یاد ہیں، اس کو اتنے لاکھ احادیث یاد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پورا سلسلہ یاد ہے کہ میرے اساتذہ کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حدیث پہ انکار کرتے ہیں اور جو حدیث پر اعتراضات کرنے میں پیش ہیں، ان میں سے اکثریت یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ حدیث کا محدثین کیا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ٹیکسٹ حدیث ہے، محدثین کیا سند حدیث ہوتی ہے۔ وہ سند پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ سند کسی کے خلاف تو نہیں، یہ سند اس میں کوئی عیب تو نہیں، راوی کوئی کمزور تو نہیں آ گیا۔ اس لیے اسناد جب بدلتی ہیں تو کبھی کبھی راوی مختلف الفاظ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کس دن انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ یہ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اس روایت میں مسلم میں کیا الفاظ آئے ہیں، اس روایت میں نسائی میں کیا الفاظ آئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کسی شخص کو حدیث پہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ حدیث کے تمام طرق اس کے علم میں نہ ہو۔ کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یہ فرمایا، مثلا ایک مثال کوئی بھی لفظ لے لیجئے کہ فجاء الخبر فی اول النہار، خبر آئی اس ڈاکے کی دن کے آغاز میں۔ اب ایک جگہ راوی پہنچ کے کہتا ہے کہ ہم جب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، یہ فرضی مثال ہے۔ ایک جگہ راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم لیٹے ہی تھے کھانا کھا کے۔ اوقات مختلف ہو گئے نا۔ اب جس آدمی کو پتہ ہوگا کہ اس روایت میں فلاں جگہ یہ آیا ہے، اس روایت میں فلاں جگہ یہ آیا ہے، اس روایت میں فلاں کتاب میں فلاں الفاظ آئے ہیں، اس شخص کے لیے جائز ہوگا کہ وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دے، اور اگر اس کے علم میں نہیں ہے
تو اسے اس میدان میں محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے. اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، حرام کام کرے گا، کبیرہ گناہ کا کام کرے گا. اگر وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ لی بخاری میں اور بس یہ تو محدث اعظم ہو گئے، یہ تو اتنے بڑے ہو گئے، اسی سے پوچھو کہ یار یہ روایت اگر مسلم میں آتی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی بھی ہے؟ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، دکھائیں گے کتاب آپ کو مسلم میں کیا تبدیلی. تو سند یہاں پہ پہنچ کے مکمل ہو گئی.